اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہانی نویسی۔ کہانی ادب کی ابتدائی صنف ہے۔ زمانہ بے شک ترقی کر چکا ہے۔ آج تفریح طبع کے لیے بے انتہا جدید آلات جیسے کمپیوٹر، ٹی وی، ویڈیو گیمز، انٹرنیٹ وغیرہ سامنے آ چکے ہیں، مگر دادی اماں کی سنائی ہوئی کہانیاں آج بھی اسی طرح مقبول ہیں۔ زمانہ قدیم میں کہانی گو کی بہت عزت ہوتی تھی۔ سارے گاؤں یا قصبے میں تفریح کا یہی ایک واحد ذریعہ ہوتا تھا۔ یہ ادب کی سب سے قدیم اور سب سے خالص صنف ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کی دادی اماؤں کو میرا بہت بہت سلام اور پیار۔ میری دادی اماں بھی مجھے بہت اچھی اچھی کہانیاں سناتی تھیں، اور یقیناً آپ کی دادی اماں بھی آپ کو بہت اچھی اچھی مزیدار قسم کی کہانیاں سناتی ہوں گی۔ آئیے کہانی لکھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ کہانی لکھنے کا آغاز عنوان سے ہونا چاہیے۔ کہانی فعل ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے۔ کہانی کے واقعات میں ترتیب اور تسلسل ہونا چاہیے۔ کہانی کے اختتام پر اس کا نتیجہ یا اصلاحی پیغام ضرور لکھنا چاہیے۔ ایک ہی عنوان پر کئی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ واقعات کو نہ تو تفصیل سے بیان کرنا چاہیے، نہ ہی بہت مختصر بیان کرنا چاہیے۔ کہانی میں کرداروں کی تعداد کم سے کم رکھنی چاہیے۔ کہانی میں اصلاحی پہلو نمایاں اور مضبوط ہونا چاہیے۔ کہانی میں دیا گیا پیغام بہت واضح ہونا چاہیے۔ کہانی کا انجام یا نتیجہ کسی قول یا شعر یا کہاوت پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم کہانی لکھنے کے مختلف طریقوں کو جانتے ہیں۔ خاکے کی مدد سے کہانی لکھنا، اس میں کچھ جملے دیے جاتے ہیں جو نامکمل ہوتے ہیں اور اسے ترتیب کے ساتھ مکمل کر کے کہانی بنائی جاتی ہے۔ نکات کی مدد سے کہانی لکھنا، اس میں کچھ نکات دیے جاتے ہیں اور ان نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کہانی لکھی جاتی ہے۔ عنوان کی مدد سے کہانی لکھنا، اس میں کچھ عنوان دیے جاتے ہیں اور عنوان کو دیکھتے ہوئے کہانی لکھی جاتی ہے، جیسے سچ کو آنچ نہیں۔ انجام کی مدد سے کہانی لکھی جاتی ہے۔ انجام جیسے کہ نادان کی دوستی میں ناک کٹوائی وغیرہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم ان تمام باتوں کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ کہانی کیا ہے اور اسے کیسے لکھا جائے۔ کہانی نویسی ادب کی ایک قدیم اور خالص صنف ہے۔ کہانی لکھتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کہانی لکھنے کا آغاز عنوان لکھنے سے ہوتا ہے۔ کہانی فعل ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے۔ کہانی کے واقعات میں ترتیب اور تسلسل ہونا چاہیے۔ کہانی کے اختتام پر اس کا نتیجہ یا اصلاحی پیغام ضرور لکھنا چاہیے۔ ایک ہی عنوان پر کئی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ واقعات کو تفصیل سے نہ زیادہ لکھا جائے اور نہ ہی مختصر بیان کر دیا جائے۔ کہانی میں کرداروں کی تعداد کم سے کم لکھنی چاہیے۔ کہانی میں اصلاحی پہلو نمایاں اور مضبوط ہونا چاہیے۔ کہانی میں دیا گیا پیغام بہت واضح ہونا چاہیے۔ کہانی کا انجام یا نتیجہ کسی قول، شعر یا کہاوت پر بھی کیا جا سکتا ہے، اور کہانی کے کرداروں کے بارے میں ادبی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کہانی مختلف طریقوں سے لکھی جاتی ہے۔ آغاز کی مدد سے، خاکے کی مدد سے، عنوان کی مدد سے، انجام یا اخلاقی سبق کی مدد سے، نکات کی مدد سے یا لفظی اشاروں کی مدد سے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سبق کو نہایت دلچسپی اور لگن سے اور غور سے سنا ہوگا۔ اب آپ کے لیے آج کا تفویض کار یہ ہے۔ عنوان کی مدد سے کہانی لکھیے۔ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ جلد بازی کا انجام۔ انجام کی مدد سے کہانی لکھیے۔ نادان کی دوستی میں ناک کٹوائی۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے یقین ہے کہ آپ نہایت دلچسپی کے ساتھ تفویض کار مکمل کریں گے۔
اب ان دعائیہ کلمات پر آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں عافیت اور صحت رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔